الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ محترم سامعین، آئیے اس سے پہلے میں کچھ بولوں اور آپ حضرات سماعت کریں۔ ہم سبھی کے آقا و مولا مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، اول نبی، آخر نبی، ظاہر نبی، باطن نبی، نبیوں کے سردار نبی، امت کے غمخوار نبی، نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا حضرت محبوب سبحانی حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سوانح حیات اور آپ کے کرامات کے بارے میں چند کلمات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ حضرات کے درمیان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک منقبت اور نعت پاک پیش کروں۔ ایک بار پورا مجمع بآواز بلند درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام حضرات کے حوالے کرم سماعت فرمائیں۔ وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، نظر میں لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، نظر میں لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ہاں جہاد محبت، جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن
سے اپنی اجازت اگر ہو، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرص مقدس، واہ 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 سبحان اللہ۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ ہاں ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی نظر میں لگانے کو جی چاہتا ہے۔ جبھی اللہ نبی اولیاء جن کے زیر قدم ہیں سبھی اولیاء، جن کے زیر قدم ہیں سبھی اولیاء، جن کے زیر قدم ہیں سبھی اولیاء، وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا، وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا، جن سے جا جا کے ملتا ہے ہر سلسلہ، جن سے جا جا کے ملتا ہے ہر سلسلہ، وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا، وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا۔ ہاں ہر ولی کی ولایت انہی سے تو ہے، ہر ولی کی کرامت انہی سے تو ہے،
انہی سے تو ہے ہر ولی کی کرامت، انہی سے تو ہے جن کا کرتا ہے ہاں، جن کا کرتا ہے ہاں، جن کا کرتا ہے ایک ولی تذکرہ، وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا، وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا، جن کے زیر قدم ہے سبھی اولیاء، وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا۔ 12 برسوں کی ایک ڈوبی بارات تھی، دیکھتے دیکھتے ہی وہ باہر ہوئی۔ 12 برسوں کی ایک ڈوبی بارات تھی، دیکھتے دیکھتے ہی وہ باہر ہوئی، دیکھتے دیکھتے ہی وہ باہر ہوئی۔ کب؟ ان کی انگلی کہا، ان کی انگلی کہا، ان کی انگلی کا جس دم اشارہ ہوا، وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا، وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا، جن کے زیر قدم ہے سبھی اولیاء، وہ ہے غوث الورا میرے غوث الورا، جن سے جا جا کے ملتا ہے ہر سلسلہ، وہ ہے میران پیر پر قربان جاؤ، میران میر پر قربان جاؤ، دستگیر پر اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا ہے، اللہ نے انہیں وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصال فرمائے ہوئے تقریباً 900 برس سے زائد کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کی شہرت و مقبولیت کے آفتاب و ماہتاب کو کبھی کہن نہیں لگا۔ ہمیشہ آپ کی ولایت کا ڈنکا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تمام عالم کے ذرے ذرے گوشے گوشے میں بجتا ہی رہا، اور آج بھی آپ کی عظمتوں اور کرامتوں کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل صبح قیامت تک چمکتا ہی رہے گا۔ کیا خوب فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، سورج اگنوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ اب آئیے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، تمام اولیاء کرام کا بھی یہ اتفاق ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، چنانچہ آپ کے ولادت کے بعد ہی آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ طلوع فجر سے لے کر یعنی سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی افطاری کے وقت تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے، اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے، اور آپ کی یہ کرامت پورے گیلان شہر میں اس قدر مشہور ہوئی کہ پورے گیلان میں بس یہی چرچا تھا کہ سادات کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے، فاطمہ کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں دودھ نہیں پیا کرتا، جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دودھ نہیں پیا کرتا۔ اب آئیے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو عام طور پر بچے کھیلنے کودنے میں مشغول رہا کرتے ہیں، بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے عام طور پر بچے کھیلنے کودنے میں مصروف رہا کرتے ہیں، بچے جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو عام طور پر بچے گھومنے میں مصروف رہا کرتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کو یہ ہرگز منظور نہیں تھا کہ آسمان قطبیت کا یہ ستارہ کھیل کود میں مارا مارا پھرے۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں جب کبھی میں بچوں کے ساتھ
کھیلنے کا ارادہ کرتا تھا، ابھی کھیلنے گئے نہیں ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں جب کبھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تھا تو میں سنتا تھا غیب سے آواز آتی تھی، کوئی پکارنے والا مجھے پکار رہا ہے، کوئی کہنے والا مجھے کہہ رہا ہے، کوئی آواز دینے والا مجھے آواز دے رہا ہے۔ میں سنتا تھا کہ غیب سے آواز آتی تھی، اے برکت والی میری طرف آ جا، اے برکت والے میری طرف آ جا، اے برکت والے میری طرف آ جا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین ذرا اندازہ لگائیں کہ میرے آقا حضور غوث اعظم کو اللہ نے کیسے مقام و مرتبے سے نوازا تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ایک شخص غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا، اے عبد القادر جیلانی آپ کو کب علم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو کب علم ہوا کہ آپ اولیاء کے سردار ہیں؟ آپ کو کب علم ہوا کہ آپ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں؟ آپ کو کب علم ہوا کہ آپ اللہ کے چنندہ بندوں میں سے ہیں؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں جب میری عمر 10 برس کی تھی تو میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، میں مکتب میں درس حاصل کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، میں مکتب میں سبق لینے کے لیے جایا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا راستے میں میرے پیچھے پیچھے اللہ کے فرشتے چلے آ رہے ہیں، راستے میں میرے پیچھے پیچھے اللہ کے فرشتے چلے آ رہے ہیں، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تھا تو میں سنتا تھا غیب سے آواز آتی تھی، اور صرف میں ہی نہیں سنتا تھا بلکہ تمام مکتب والے سنتے تھے، غیب سے ایک آواز آتی تھی، کوئی پکارنے والا پکارتا تھا، افسحوا لولی اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں مکتب میں پہنچتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی، افسحوا لولی اللہ، اے لوگوں جگہ کشادہ کر دو، اے لوگوں جگہ خالی کر دو، اے لوگوں جگہ کشادہ کر دو، تمہارے درمیان اللہ کا ولی عبد القادر جیلانی آ رہا ہے، تمہارے درمیان اللہ کا ولی عبد القادر جیلانی آ رہا ہے۔ شاعر لکھتا ہے رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، اور الیہ یا مبارک، الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت سے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ برادران اسلام غوث اعظم کی کرامتیں بہت ساری ہیں جن کو اتنے مختصر وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اب آئیے انہی کرامتوں میں سے ایک اور کرامت میں آپ حضرات کو سناتا چلوں تاکہ آپ کے دلوں میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت و محبت کا چراغ روشن ہو جائے کہ یہ سبحان اللہ۔ ایک خادم غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے عبد القادر جیلانی، میں بہت عرصے سے آپ کا خدمت گزار ہوں، میں بہت سالوں سے آپ کی خدمت میں رہا ہوں، لیکن آج تک مجھے آپ کی کوئی خاص کرامت نظر نہیں آئی، آج تک مجھے آپ کے بارے میں کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ اے عبد القادر جیلانی آپ اولیاء کے سردار ہیں، اے عبد القادر جیلانی آپ پیران پیر ہیں، اے عبد القادر جیلانی آپ دستگیر ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح کہ آپ کا مقام کیا ہے، ذرا بتائیں تو صحیح کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، اے عبد القادر جیلانی ذرا بتائیں تو صحیح اللہ نے آپ کو کیسے مقام سے نوازا ہے، اے عبد القادر جیلانی ذرا بتائیں تو صحیح اللہ نے آپ کو کیسے مرتبے سے نوازا ہے۔ تو غوث اعظم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے خادم تو جاننا چاہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے کیسا مقام عطا کیا ہے، اے میرے خادم تو جاننا چاہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے کیسا مرتبہ عطا کیا ہے، تو سن، جب میں بچپنے کے عالم میں تھا، جب میں بچہ تھا اور میرا جی چاہتا تھا میں کعبۃ اللہ کی زیارت کروں، جب میں بچپنے میں تھا اور میرا جی چاہتا تھا میں کعبہ شریف کی زیارت کروں، تو میں اپنی گھر کی کھڑکی میں چڑھ جاتا تھا، تو میں اپنے گھر کی کھڑکی میں چڑھ جاتا تھا اور کعبۃ اللہ کی زیارت کر لیا کرتا تھا، کعبۃ اللہ کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ لیکن اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں اللہ کا ولی ہوں، بلکہ ولی نہیں تمام ولیوں کا سردار ہوں، اب اللہ نے
نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے، اب اللہ نے مجھے وہ مرتبہ عطا کیا ہے، اب جب میرا جی چاہتا ہے میں کعبے کی زیارت کروں، اب جب میرا جی چاہتا ہے میں کعبے کا طواف کروں، تو میں کعبے کو نہیں جاتا، بلکہ اللہ نے اب مجھے وہ مقام عطا کیا ہے، اب جب میرا جی چاہتا ہے میں کعبے کی زیارت کروں، کعبہ خود میرے طواف کو آتا ہے۔ اور اسی مضمون کو اعلیٰ حضرت اپنے اشعار کے ذریعے لکھتے ہیں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا۔ درود شریف اللہم سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ برادران اسلام، اب ذرا غور کریں، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں کعبے کی زیارت کروں تو کعبہ خود میرے طواف کو آتا ہے۔ کبھی فرما رہے ہیں قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے، اور صرف فرما نہیں رہے بلکہ تمام ولی اپنے سروں کو جھکا بھی رہے ہیں، تمام ولی اپنے سروں کو جھکا بھی رہے ہیں۔ اور خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، لا بل علی عینی وعلی رأسی، اے عبد القادر جیلانی آپ کا قدم میرے گردن پر نہیں بلکہ میرے آنکھوں پر ہے، اے عبد القادر جیلانی آپ کا قدم میری آنکھوں پر نہیں بلکہ میرے سر پر ہے، میرے سر پر ہے۔ کبھی غوث اعظم ڈوبی ہوئی کشتی کو پانی سے نکال کر ساحل نجات کو پہنچا رہے ہیں، کبھی غوث اعظم ایک ہی وقت میں 70 جگہ دعوت کو جا رہے ہیں، کبھی غوث اعظم مردوں کو جلا رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، اب ذرا سوچ کر دیکھیں، اگر اللہ نے غوث پاک کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے، اگر اللہ نے عبد القادر جیلانی کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے، اگر اللہ نے تاجدار اولیاء کو یہ مقام عطا کیا ہے تو تاجدار انبیاء کو کیسا مقام عطا کیا ہوگا، تو تاجدار انبیاء کو کیسا مرتبہ عطا کیا ہوگا۔ اگر اللہ نے عبد القادر جیلانی کو یہ مقام عطا کیا ہے تو اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو کیسا مقام عطا کیا ہوگا۔ برادران اسلام، کچھ غلیظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو میرے نبی کو اپنی طرح کا بشر بولتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کچھ غلیظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو میرے نبی کو اپنی طرح کا بشر بولتے ہیں، کچھ غلیظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو میرے نبی کو برا بولتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں میرے نبی کی شان کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں میرے نبی کی عظمت کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں میرے نبی کا مقام کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ ارے میرے نبی تو وہ نبی ہیں جن کی صورت کے بارے میں پوچھو تو قرآن جواب دیتا ہے والضحیٰ، میرے نبی تو وہ نبی ہیں جن کی سیرت کے بارے میں پوچھو تو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ وسعۃ حسنہ، میرے نبی تو وہ نبی ہیں جن کے زلفوں کے بارے میں پوچھو تو قرآن کہتا ہے واللیل، میرے نبی تو وہ نبی ہیں جن کی شان پوچھو تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے نبی تو وہ نبی ہیں جن کی شان پوچھو تو قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ، میرے نبی تو وہ نبی ہیں جن کی شان پوچھو تو حدیث قدسی کہتی ہے انا ذکرک وانت ذکری، میرے نبی تو وہ نبی ہیں جن کی شان پوچھو تو حدیث قدسی کہتی ہے لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاکا، میرے نبی تو وہ نبی ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتے تو میں جنت و دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتے تو میں رات اور دن کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتے تو میں جن و انسان کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتے تو میں شجر و حجر کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتے تو میں بحر و بر کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر محمد اور
اس کی امت نہ ہوتے تو میں شمس و قمر کو بھی پیدا نہ کرتا۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے کہ لکھتے لکھتے قلم ٹوٹ جائے پھر بھی تعریف ختم نہ ہو۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے کہ بتاتے بتاتے زندگی ختم ہو جائے پھر بھی تعریف ختم نہ ہو۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے کہ بولتے بولتے عرصہ گزر جائے پھر بھی تعریف ختم نہ ہو۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے کہ کہتے کہتے زمانے بیت جائیں پھر بھی تعریف ختم نہ ہو۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے جن کے بارے میں پنجابی شاعر لکھتا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کئی ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کر سوارا ہمارا نبی، کم کرو جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ ہے نبوت کے تارے تو سارے مگر چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو عمر ہو ولی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا والضحیٰ سے پکارا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک کے دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تمام اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے اور ہم سبھی کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم۔ پیرزادہ سید محب الچشتی القادری سے نعت مصطفیٰ اعظم شان غوث اعظم سماعت کر رہے تھے۔ تیری نسبتوں کا ہنر مل گیا ہے، دعاؤں کو میری اثر مل گیا ہے، اور مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے غوث اعظم کا در مل گیا ہے۔ اور